السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری شریف میں آج ہم حدیث نمبر 4108 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کو مرزا جہلمی بہت غلط انداز میں پیش کرتا ہے، اور وہی بات ہے کہ جب بے ادب انسان بخاری شریف جو بڑی ہی با ادب کتاب ہے اس کا درس دے گا تو پھر گستاخیاں بھی کرے گا اور ٹھوکریں بھی کھائے گا اور فتنہ بھی پھیلائے گا، فساد بھی لگائے گا۔ اللہ اسے ہدایت دے اور اس کے سننے والوں کو فہم و فراست عطا کرے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اصلاح کرنا اور لوگوں کو غلط تعویلات سے بچانا، اسی لیے ان دروس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ذوم میں، اپنے غرور میں، اللہ اگر کسی کو دے، کوئی چیز کسی کے لیے کھول دے تو غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور یہی کہنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان، کیونکہ میں نے اس کے اس طرح کے فقرے اس کے اس درس میں سنے ہیں جو اس نے اس حدیث پر دیے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا اس نے علم کے باب میں سمجھا کہ اللہ نے مجھ پہ بڑا علم کھول دیا ہے۔ یہ غرور تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال جس کی تربیت نفس نہ ہوئی ہو اس سے اس قسم کے جملے صادر ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نفس کی کمزوری ہوتی ہے، نفس امارہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے تئیں کچھ سمجھنے لگتا ہے اور بڑا چیلنج کرے کہ پتہ نہیں عجیب و غریب سے وہ باتیں کرتا ہے، میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، علماء کو چیلنج دیتا ہے، پتہ نہیں، خیر بہرحال ہمارا وہ مقصد موضوع نہیں ہے۔ اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے علم حاصل کرنے میں سب سے بڑا فتنہ و فساد یہ ہے کہ پہلے آپ کا یہ نفس برباد کرتے ہیں۔ جو نفس برباد کر دے وہ دین میں کیا اصلاح کرے گا؟ جو فرعونیت بھر دے وہ موسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیسے سکھائے گا؟ نہیں سکھا سکتا۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے امام بخاری نے اس کو غزوات کے باب میں نقل کیا ہے، کتاب المغازی میں۔ تو اس سے ایک بات تو سامنے آتی ہے کہ امام بخاری نے اسے خلافت کے باب میں ذکر نہیں کیا، امام بخاری نے اسے کسی صحابی کی فضیلت کے باب میں ذکر نہیں کیا، باب فتن میں ذکر نہیں کیا، بلکہ اسے غزوات میں غزوہ خندق کے باب میں ذکر کیا۔ تو اس سے امام بخاری کا عقیدہ تو ہمارے سامنے آ گیا، کیونکہ محدث جب ترجمۃ الباب باندھتا ہے اور اس کے تحت حدیث لے کے آتا ہے تو اس سے اس کا عقیدہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اس حدیث سے یہ فہم لے کے آیا ہے۔ اب آپ کو امام بخاری کی فہم پسند ہے یا مرزا کی، اب ڈیسیجن آپ کا ہے۔ تو یا تو یہ کہ نفس پرستی کا عالم یہ ہو جائے کہ انسان کہے کہ نہیں مانوں گا مرزے کی، تو پھر مرضی ہے بھائی آپ کی، آپ اگر اس فتنہ و فساد میں رہنا چاہتے ہیں اور اس اختلاط میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فتنہ فساد اور اختلاط مبارک ہو۔ ویسے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں فساد لگانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال روایت جو ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ روایت ہے۔ اب مرزا صاحب کی عادت ہے، ایک تو وہ اپنے کتابچوں میں بریکٹیں شریکٹیں بہت لگاتے ہیں، اور پھر عربی الفاظ کے ترجمے بدل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی نفرت کو، اپنی دل کی کدورت کو اصحاب رسول پر ان الفاظ پہ نکالتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے افسوس ہے تم پر اور کچھ نہیں، تم نے پڑھ لکھ کے بھی ضائع کیا۔ وہی بات ہے کہ تعلیم اخلاق نہیں سکھاتی، ادب نہیں سکھاتی۔ اینی تو مرزا صاحب تو اس کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی پاکستان انڈیا کی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، جس میں لوگ جو ہے وہ جو ہے مراعات کے لیے اور سیٹوں کے لیے ایک دوسرے کی طرف دوڑ رہے ہیں، اس قسم کی وہ ایک نقشہ کھینچتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید لوک سبھا ہے یا پاکستان کی کوئی پارلیمنٹ ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، یا کوئی ووٹنگ سسٹم چل رہا ہے، کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، کسی کو کوئی وزارت چاہیے۔ اب وہی ہے نا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں، جس کو اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے لیے، سب کو پنجابی بھی نہیں آتی، کہ بھئی جتنی عقل ہوتی ہے نا بندے کا اتنا ہی سوچ سکتا ہے۔ اب
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا. ٹھیک ہے. اس وقت ان کی مینڈھیوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ان کے بالوں سے، وہ نہا کے نکلی تھی موسٹ پروبیبلی، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو میں نے کہا آپ دیکھ رہی ہیں کہ لوگوں نے کس طرح حکومت ہتھیا لی ہے. اب یہ جو الفاظ ہیں نا، ان کو میں سیاق و سباق دوں گا آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حدیثیں پڑھی کیسے جاتی ہیں اور پڑھائی کیسے جاتی ہیں. ہمارے ہاں چونکہ ہمارے دماغ اتنے پراگندہ ہو گئے ہیں کہ ہم حدیثوں میں بھی اپنے دماغ جیسا ہی سوچتے ہیں کہ جب برتن گندا ہو تو اس میں دودھ بھی ڈالو تو گندا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ کس طرح حکومت ہتھیا لی ہے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہو گیا، یہ اردو کے ترجمے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب مرزا صاحب نے اس میں جو ہے لفظ خلافت اور اقتدار کو شامل کیا اپنے ترجمے میں، اور کہا کہ آپ بخوبی اس سے واقف ہیں کہ میرا تو کوئی دخل اس امر میں نہیں رہ گیا، یعنی اقتدار اور خلافت میں، کہ گویا وہ خلافت و اقتدار کے بھوکے تھے معاذ اللہ اس طرح، اور اس حکومت سے مجھے کوئی حصہ نہیں ملا. تو انہوں نے اس کو یہ رنگ دیا. ٹھیک ہے. اچھا، الفاظ جو آتے ہیں پھر اس کو ایکسپلین کروں گا، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں سلو اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ مرزا صاحب نے جو اتنا گند پھینکا ہے اب اس کو صاف کرنے کے لیے واٹر میں پریشر تو چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو حضرت حفصہ نے کہا تم ان سے جا ملو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ تمہارا ان سے نہ ملنا اختلاف کا سبب ہوگا. پھر حضرت حفصہ نے ان کو اس وقت تک نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اب مرزا صاحب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ام المومنین نے فرمایا کہ تم ابھی جاؤ کیونکہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے نہ جانے سے انتشار و افتراق پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. انتشار و افتراق پیدا ہوگا تمہارے نہ جانے سے. اور انہوں نے اس کو خلافت اور اقتدار کا جو رنگ جو ہے پچھلے جملے میں دیا مرزا صاحب نے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اگلے جملے میں مرزا صاحب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین نے باصرار انہیں بیچ کر ہی چھوڑا، انہیں بھیج دیا. پھر کہتے ہیں چنانچہ سب لوگ متفرق ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے. یہ ترجمہ کسی مترجم نے نہیں کیا جو مرزا صاحب نے کیا ہے. یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا کہ سب مختلف ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے. الفاظ ہیں فلما تفرق الناس، جس کو آپ اگر تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہو نا آپ کو، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے اس جملے کو لکھ کے آگے مرزا صاحب ہی کا ٹرانسلیشن کر دیا. فلما تفرق الناس، اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ منتشر ہو گئے. فرق ٹکڑیوں میں بیٹھنے کو نہیں کہتے، فرق جو ہے فارق سے نکلا ہے، اسی سے فاروق بھی نکلا ہے کہ جب منتشر ہو گئے، لوگ پھیل گئے، جدا ہو گئے، انہوں نے اس کو ٹکڑیاں کر دیا. تو اس کے بعد اچھا، میں اسے چھپا رافضی پتہ ہے کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کیونکہ یہ لکھتا تو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آگے پھر گستاخیاں بھی کرتا ہے، تو اس لیے میں اس کو چھپا رافضی کہتا ہوں. کیونکہ رافضی تو کھلے گستاخیاں کرتے ہیں نا، اس نے تو جو ہے وہ کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور پھر گستاخیاں بھی کرتا ہے کہ مولا علی نے ڈنڈے مار مار کے، یہ اس کے بیان میں ہے، ڈنڈے مار مار کے. ہمیں تو پتہ ہے کیا پیچھے ریزن تھا، اور تم نے دل چیر کے دیکھے تھے صحابہ کے کہ کس نے ایمان جو ہے وہ صحیح معنوں میں قبول کیا اور کس نے نہیں. جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی کا ایمان، اس کا اسلام قبول کر لیا تو تم کون ہوتے ہو کچھ بولنے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال اینی وے، کہنے کا مقصد یہ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ، میں نے کہا کہ بھائی ہمیں اس سے یہ کوئی چیز نہیں ہے جس سے کوئی مسئلہ ہو، ہمیں لوگوں کی اس لیے ہے کہ لوگ ہدایت آئے. اینی وے، لوگوں کی ہدایت مقصود ہے، اللہ اسے بھی ہدایت دے، یہ جہالت کے گڑھوں میں گرتا چلا جا رہا ہے. تو بہرحال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو جو ان کے بھائی ہے بھیجا. پھر جب لوگ منتشر ہو گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا اس خطبے میں جو اس حکومت کے متعلق بات کرنا چاہتا ہو وہ اپنی دلیل سے ہم کو مطلع کرے. ٹھیک ہے،
یہ صحیح ترجمہ ہے جو محدثین نے، مترجمین نے اور شارحین نے کیا ہے. لیکن مرزا نے اس کو کیسے پیش کیا وہ بھی بتاتا ہوں. حضرت معاویہ نے کیا کہا؟ من کان یرید ان یتکلم فی هذا الامر فلیطلع لنا، جس نے اس بارے میں ہم سے بات کرنی ہے کھل کر بات کرے. اور یہ کیا کہتا ہے مرزا؟ کہتا ہے حضرت معاویہ نے مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی دفعہ، یہ مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی دفعہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں نا میرا بھائی، یہ تو آپ کا فہم ہے جو آپ نے لوگوں کے دماغ میں گھسانے کی کوشش کی اپنے اس ریسرچ پیپر کے تھرو اور اپنی خطابوں کے ذریعے. مسئلہ تحکیم کے لفظ تو ہے ہی نہیں حدیث میں، یہ تو مرزا صاحب کی فہم ہے. حضرت معاویہ نے وہاں خطبہ دیا اور کہا جو کوئی اس امر میں بولنا چاہتا ہے، تو مرزا صاحب نے وہاں پہ بھی امر کے آگے خلافت و اقتدار لگا دیا. جو کوئی اس امر خلافت و اقتدار میں بولنا چاہتا ہے ذرا سر اٹھا کے تو دکھائے. یعنی اندر کا جو بغض ہے نا، اندر کی جو گندگی غلاظت ہے مرزا کی، وہ سامنے آ رہی ہے آتش فشاں اس کے زبان سے. حالانکہ حدیث میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، لیکن وہی بات ہے نا، بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. تو بخار آ گیا مرزے کو. تو بہرحال مرزے کو بخار آ گیا تو مرغا جو ہے وہ بانگ دینے لگ گیا مرزا. اینی تو اب جس طرح کا یہ آدمی، اس سے اسی طرح بات کرنی پڑے گی کہ وہ کہتے ہیں نا جیسا منہ ایسا تھپڑ، جیسی روح ایسے فرشتے. تو اینی تو اس کے بعد جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا اور اس نے کس رنگ میں پیش کیا. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈالتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو اس حکومت کے متعلق بات کرنا چاہتا وہ اپنی دلیل سے ہمیں مطلع کرے. یہ تھوڑی کہا کہ جس کے اندر جس کا دم ہے سر اٹھا کے تو دکھائے اور پھر ہم بتا دیں. ایسی تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم ضرور اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ اس حکومت کے حقدار ہیں. یہ جملہ کا اس کو بھی اس نے بڑے غلط انداز میں پیش کیا. اس کی بھی میں آپ کو شرح بتاؤں گا. شارحین حدیث نے جو اس کی شرح کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. مرزوں والی شرح نہیں رکھوں گا میں، جو بغض کے پلندوں پہ کھڑے ہوئے تقریریں کرتے رہتے ہیں. اینی اس کے بعد حبیب بن مسلمہ یہ کون ہے یہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں اسی وقت جواب دینے کے لیے اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھ کے حلقے سے نکالا تھا، یعنی سنبھل کر بیٹھ گیا تھا، اور یہ کہنے کا ارادہ کیا تھا کہ تم سے زیادہ اس حکومت کے حقدار وہ تھے جنہوں نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی. اسلام کی خاطر جنگ کی تھی کب؟ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں تو رضی اللہ عنہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دونوں لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سے قبل تو یہ کفار مکہ کی طرف سے لڑتے تھے، اور یہاں پر حضرت عمر اور حضرت علی اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے تھے. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں پھر اس بات سے میں ڈرا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے مسلمانوں کی جمعیت میں افتراق اور خون ریزی اور میری مراد کے خلاف میرے کلام کو محمول کیا جائے. پھر میں ان نعمتوں کو یاد کیا جو اللہ نے جنتوں میں تیار کی ہیں. حبیب نے کہا آپ محفوظ رہے اور فتنے سے بچا لیے گئے. محمود نے عبد الرزاق سے روایت میں نسوتھا کی جگہ نوساتھا کہا ہے. تو اب عبد الرزاق میں بھی ایک جملہ آ گیا، مصنف عبد الرزاق میں، اور بخاری میں بھی ایک جملہ آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، پھر آگے کی بات کریں گے. اب یہ جو نسواتھا علامہ خطابی نے کہا، اب میں آپ کو علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی شرح بیان کی ہے، پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو فتح الباری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 245 سے 246 تک آتی ہے، وہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ شارحین حدیث نے اس کو کیسے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ نسوات و علامہ خطابی نے کہا کہ صحیح بخاری میں اس طرح مذکور ہے اور یہ غلط ہے. صحیح لفظ نوساتھا ہے، اس کے معنی ہے مینڈھیاں، اور مینڈھیوں سے پانی ٹپکنے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اسی وقت غسل کیا تھا، جو کہ اس روایت کے شروع میں. اور النوسات النوسا کی جمع ہے، اور نوسا کا معنی حرکت اور اضطراب ہے. اس سے مراد ہے کہ ان کی مینڈیاں ہل رہی تھیں. اچھا، اب جو جملہ آتا ہے نا، لوگوں نے کس طرح حکومت ہتھیا لی ہے اور مجھے اس سے کوئی حصہ نہیں ملا. اب اس جملے کو
جو آج کل کا بندہ ہے وہ تو آج کل کے پولیٹیکل سسٹم کے لحاظ سے اس کو انالائز کرے گا نا، صحابہ کے اعتبار سے تو نہیں کرے گا، لیکن ان شارحین حدیث نے صحابہ کے اعتبار سے اس کو یوں بیان کیا کہ اس جملے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی مراد کیا تھی، اور اسے کون؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی مراد یہ تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی مراد یہ تھی کہ اس سے پہلے لوگ متحد تھے، پھر مولا علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگ صفین ہوئی، پھر باقی صحابہ اس جنگ سے الگ رہے اور حرمین اور دیگر مقامات کی طرف چلے گئے اور مسلمانوں کے کسی بات پر متفق ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ پس حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن سے مشورہ کیا کہ اب وہ ان حکمرانوں سے ملیں یا نہ ملیں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ان سے ملیں، کیونکہ اگر وہ ان سے نہ ملے تو اس کی وجہ سے ایسا فتنہ کھڑا ہوگا جس کا شاید تدارک نہ ہو سکے۔ سمجھ آئی بات؟ اور مرزا صاحب نے اس کو لے کے آ کے کدھر فٹ کیا ہے؟ تحکیم کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی دفعہ مدینہ تشریف لائے، خطبہ دینے کے لیے بیٹھے، اور اس کے بعد اس کو خلافت سے منسوب کر دیا، یعنی یہ گویا بہت بعد کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، امام حسن کے بعد اس کو بالکل ایک الگ رنگ دے دیا۔ اب یہاں پر ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی، پھر جب لوگ منتشر ہو گئے، ٹھیک ہے، اب یہ بات بھی آتی ہے نا، اسی حدیث میں یہ لفظ آتی ہے، الفاظ آتے ہیں، پھر جب لوگ منتشر ہو گئے، جس کو مرزا صاحب نے کہا کہ جب لوگ مختلف ٹکڑیوں میں بڑھ گئے، حالانکہ الفاظ ہے حتی ذہب فلما تفرق الناس، اور جب لوگ منتشر ہو گئے، تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مقرر کردہ منصفوں میں اختلاف کے بعد لوگ منتشر ہو گئے، وہ منصف حضرت علی کی طرف سے تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری تھے، اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمر ابن عاص تھے، یعنی جنگ صفین کے بعد۔ اچھا، یہ بعض شارحین کی رائے ہے، انہوں نے سارے شارحین کی رائے لکھی ہے۔ بعض شارحین نے کہا کہ نہیں، لوگوں کے منتشر ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان صلح ہو گئی اور طرفین کی فوجیں منتشر ہو گئیں، تو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا۔ یہ حضرت معاویہ کے زمانے کا واقعہ ہے، جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنائیں۔ بعض شارحین نے اس کی یہ شرح بیان کی، اور اگلا جملہ، ہم ضرور اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ اس حکومت کے حقدار ہیں، یعنی اس کے اندر علماء نے، شارحین نے دو اس کے اندر جو ہے ایکسپلینیشنز دیے، ایک حضرت حسن اور ان کے والد حضرت علی سے زیادہ اس حکومت کے حقدار ہیں، ایک یہ کیونکہ حضرت معاویہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حکومت کے لیے برسر پیکار رہے، ایک اس کی تشریح بعض علماء نے یہ کی ہے، اور حضرت حسین کے خلاف بھی انہوں نے فوج اتار دی تھی، لیکن اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر ابن خطاب تھے، لیکن یہ بہت بعید ہے کیونکہ حضرت معاویہ حضرت عمر کا بہت احترام کرتے تھے، تو ایک اس کی تشریح علماء نے یہ بیان کی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، جنہوں نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی، حتیٰ کہ اللہ نے تم دونوں کو اسلام میں داخل کر دیا، پھر میں نے جنت کو یاد کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو نا، اس میں بہت سارے معاملے ہیں، ایک تو یہ کہ جنہوں نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی، حتیٰ کہ تم دونوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب کیا معاملہ ہوا؟ دونوں اسلام میں داخل ہوئے، صحابی ہوئے، اور صحابی رسول کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی صحابی رسول کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو ہیں ہی عشرۂ مبشرہ میں، انہوں تو جانا ہی جنت ہے۔ تو پھر کیا کہ اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں میں نے جنت کو یاد کیا۔ سمجھ آئی بات؟ میں نے جنت کو یاد کیا، بھئی جانا تو ہم ساروں نے جنت ہی میں ہے نا۔ پھر یہاں پر میں ایک بات کر کے ایک افتراء کیوں لگاؤں، ایک ایسی بات کا اظہار کیوں کروں کہ جس پر امت پھر ٹوٹ جائے؟
اس لیے کہتے ہیں میں نے جنت کو یاد کیا. اب بات سمجھ میں آئی مقام صحابہ کے لحاظ سے تشریح کیسے ہوتی ہے حدیث کی. میں نے جنت کو یاد کیا, یہ شوگر کوٹ نہیں ہے, یہ صحابہ کا مقام ہے. میں نے جنت کو یاد کیا اور اس بات کو کہنے سے اعراض کیا, رک گیا. اس اعتبار سے اس حدیث کو غزوہ خندق کے باب میں داخل کرنے کی وجہ معلوم ہوئی کہ امام بخاری نے اس کو کسی بغض معاویہ میں یا بغض ابو سفیان میں اسے اس باب میں داخل نہیں کیا, بلکہ اسے اس باب میں داخل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جب مسلمان مدینے میں تھے اور غزوہ خندق تھی, اس وقت کفار مکہ اور تمام دوسرے لوگوں کے قائد ابو سفیان تھے, اس لیے اسے یہاں. لیکن مرزا کیا کہیں, اللہ ہدایت دے اس کو. اور اس وقت یہ کم عمر صحابی تھے. حبیب ابن مسلمہ نے کہا کہ کم عمر صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی تھے, حضرت معاویہ کے حامی تھے, قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک بھی تھے. بہرحال تو اس کے بعد جو الفاظ ہیں نا حضرت عبداللہ ابن عمر کے کہ میں نے حبوا کھولا, یعنی کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس وقت اپنی لنگی کھولی عام الفاظ میں. یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا کپڑا جس سے کمر اور پنڈلیوں کے دو طرفوں کو باندھ کر بیٹھا جائے نا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دینے کے لیے اس کپڑے کو کھول دیا اور سنبھل کر بیٹھ گئے. پھر مصلحت سے حضرت معاویہ کو جواب نہیں دیا تاکہ اختلاف نہ پیدا ہو. اور اس پر مرزا کہتا ہے ہاں, اب اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین کی تلنا شروع کر دی وہاں سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر قتال کیا تھا, اس کا معنی کیا ہے کہ احد میں اور خندق میں اور اس کے خلاف جنگ میں حضرت علی اور تمام مہاجرین و انصار شامل تھے, اور جو احد اور خندق میں موجود تھے اسی مناسبت معلوم ہو گئی کہ امام بخاری نے اس قصے کو غزوہ خندق کے باب میں کیوں روایت کیا ہے, کیونکہ حضرت معاویہ کے والد اس جنگ میں کفار کی جماعتوں کے سردار تھے. حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ حکومت کا منصب اس کے پاس ہونا چاہیے جو قوت والا ہو, رائے والا ہو, معرفت والا ہو, امور والا ہو, سیاست والا ہو, اور جو ان سے زیادہ ہو, جو اسلام دین اور عبادت میں سابق ہو. اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ خلافت اور حکومت کے زیادہ حقدار ہیں. سمجھ آئی بات؟ لیکن جس کے اوپر بغض کی پٹی پڑی اسے بات تھوڑی سمجھ میں آئے گی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب کھل کے بات کرو, اب میں آ کے بیٹھا ہوں, مجھ سے کھل کے بات کرو. یہ معنی تھوڑی ہے جو مرزا نے کیا کہ ہاں پتہ چل گیا اس وقت جو کھل کے بات کرتا تھا اس کی خیر نہیں تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب حبیب ابن مسلمہ کا جو جملہ تھا, آپ محفوظ رہے اور فتنے سے بچا لیے گئے, تو حبیب ابن مسلمہ اصحاب معاویہ میں سے ہیں, اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے جواب نہ دینے اور کی رائے کی تحسین کی کہ آپ نے اچھا کیا, آپ یہاں پہ کوئی ایسی بات کرتے تو پھر امت مسلمہ میں انتشار پیدا ہو جاتا. انہوں نے بھی بنائیں اس کو کہتے ہیں نا گڈ انٹینشن سے ایک جملہ کہا. اس میں کسی کی نیتیں خراب نہیں تھیں سوائے مرزے کی نیت کے. اس کی نیت تو ہے ہی خراب, وہ تو پتہ نہیں کن کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے. اس لیے حضرت معاویہ نے چاہا کہ اوپن ڈسکشن ہو, کھل کے بات کرو. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس میں یہ مصلحت جانی کہ کھل کے بات کرنے سے پھر ہو سکتا ہے بعد ایسی چیزیں کھل جائیں جن کے نہ کھلے رہنے میں بہتر ہے. تو اب اتنے ایک عرصہ دراز کے بعد امت مسلمہ جڑ رہی ہے تو اسے جڑنے دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت معاویہ سے اتفاق نہیں کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو جب سامنے رکھا کہ وہ حکومت کا منصب اس کے پاس ہونا چاہیے جو قوت, رائے, معرفت, امور اور سیاست میں ان سے زیادہ ہو, جو اسلام دین اور عبادت میں سابق ہو, تو اسی لیے حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا. تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ خلافت اور حکومت کے زیادہ حقدار ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس رائے کی مخالفت تھی ان کی, وہ اس رائے کے خلاف تھی ان کی اپنی پرسنل رائے, لیکن اس لیے انہوں نے فتنے کے خوف کی وجہ سے اپنے سے کم درجے اور مفضول کی بیعت کر لی. اچھا, اسی وجہ سے انہوں نے حضرت معاویہ کے بیٹے, ان کے بعد جو یزید بیٹھا اس کی بھی بیعت کر لی, اسی وجہ سے تاکہ انتشار نہ پھیلے, اور اپنے بیٹوں کو اس کی بیعت توڑنے سے منع کیا. جیسا کہ کتاب الفتن وغیرہ میں تشریحات میں آتا ہے, پھر اس کو پھر جب دیکھیں گے جب کتاب الفتن کے بارے میں بات کریں گے.
اور اس کے متعلق روایات پر بات کریں گے، تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الملک ابن مروان کی بھی بیعت اسی لیے کر لی تھی تاکہ یہ معاملات یوں ہی چلتے رہیں، اور اسی لیے حبیب بن مسلمہ نے جو آپ سے کہا نا کہ آپ محفوظ رہے اور فتنے سے بچا لیے گئے، یعنی آپ اس سبب میں شامل نہیں ہوئے کہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار پھیلتا۔ تو یہ تفصیل تو آ گئی اس کی فتح الباری میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، اور آپ کا بھی شارحین بخاری میں ایک نام ہے، عمدۃ القاری آپ کی تصنیف ہے۔ تو علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ پھر جب لوگ منتشر ہو گئے، یعنی کہ جب دو منصفوں کے درمیان کے فیصلے کے بعد لوگ منتشر ہو گئے، نہ کہ جیسے مرزا کہتا ہے کہ ٹولیوں میں بیٹھ گئے، ان منصفوں کے فیصلے کا قصہ تو طویل ہے، حضرت علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تفصیل جو ہے وہ تاریخ کبیر میں جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم اسی پر متفق ہو گئی کہ دو منصف مقرر کیے جائیں، اور تاریخ کبیر بھی امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے تاریخ کی، اگر آپ نہ جانتے ہوں تو۔ بہرحال حضرت علی کی طرف سے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا، اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو ابن عاص کو مقرر کیا گیا۔ پھر حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں، ہم نے اس امت کے معاملے میں غور کیا، ہم نے اس امت کے حق میں سب سے بہتر یہ سمجھا کہ ہم حضرت علی اور حضرت معاویہ کو معزول کر دیں اور خلافت کے معاملے کو مجلس شورا پر چھوڑ دیں، اور وہ اپنی ثوابدید سے جس کو چاہے خلیفہ نامزد کر دیں۔ میں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو معزول کرتا ہوں، یہ ہمارا اتفاقی فیصلہ ہے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنی جگہ سے نیچے اتر آئے اور حضرت عمرو ابن عاص خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حمد و صلات کے بعد کہا کہ جیسا کہ آپ نے سن لیا، میں نے اور میرے اس صاحب نے حضرت علی کو خلافت سے معزول کر دیا، میں نے بھی حضرت علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، اور میں حضرت معاویہ کو خلافت کے منصب پر برقرار رکھتا ہوں، کیونکہ وہ حضرت عثمان بن عفان کے ولی ہیں اور ان کے خون کے قصاص کے طالب ہیں، اور ان تمام لوگوں سے زیادہ منصب خلافت کے حقدار ہیں۔ اس اعلان کے بعد پھر لوگ منتشر ہو گئے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دل میں کہا کہ اس خلافت کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی مراد حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان تھے، کیونکہ حضرت عمر نے حضرت معاویہ اور ان کے والد ابو سفیان سے احد اور خندق میں اسلام کے لیے جنگ کی تھی، اور اس وقت یہ دونوں کافر تھے، اور یہ دونوں فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے تھے۔ تو جب اسلام لے آئے تھے تو مسلمان ہو گئے، لیکن اس کو اس رنگ میں پیش کرنا یہ ناانصافی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں، ایک اور آپ کے سامنے رائے رکھتا ہوں۔ حضرت معاویہ کی بیعت کے وقت ان کی بیعت کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر کا کیا موقف تھا، اس کو پھر علامہ عمر بن علی ابن الملقن شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 804 ہجری کے، وہ التوضیح للشرح الجامع الصحیح جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 235 پر اسے لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ارادہ کیا تھا کہ وہ حضرت معاویہ کی بیعت نہ کریں، کیونکہ ان کی بیعت کرنے میں مسلمانوں کا اختلاف تھا۔ پھر ان کی بہن حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو متنبہ کیا کہ اگر انہوں نے حضرت معاویہ کی بیعت نہیں کی تو اس سے مسلمانوں میں بہت اختلاف ہوگا۔ بس حضرت عبداللہ ابن عمر گھر سے نکلے اور حضرت معاویہ سے بیعت کر لی۔ حضرت معاویہ نے جو کہا تھا کہ ہم اس خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، شاید ان کی مراد یہ تھی کہ جب حضرت حسن نے ان سے بیعت کر لی اور ان کی طرف خلافت سونپ دی اور اکثر لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا، تو پھر وہ اس خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہو گئے نا آٹومیٹکلی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق وہ مہاجرین ہیں جو سابقین الاولون ہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کی راہ میں خرچ کیا اور اسلام کی راہ میں قتال کیا۔ پھر ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی تو لوگ اس سے ان کی مراد یہ لیں گے کہ یہ اس کے خلاف ہیں اور پھر ایک انتشار ہوگی، اس لیے انہوں نے یہ بات نہیں کی، یعنی لوگ سمجھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود خلافت کے طالب ہیں، تاکہ یہ بات لوگوں میں یہ امپریشن نہ جائے، اس لیے انہوں نے اس بات کو وہیں پر رہنے دیا۔ تو یہ تو شارحین حدیث ہیں جنہوں نے اس کی شرح یہ بیان کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بغض سے بھرا ہوا، نفرتوں کے پہاڑوں پہ چڑھا ہوا فرعونیت جس کے سر پہ سر توڑ کے بولتی ہو، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو،
میں مرزا جہلمی کی بات کر رہا ہوں، اس نے اس کی تعویلات پھر اسی طرح پیش کی ہیں جیسا کہ آپ واقف ہیں، اور اب آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہوگی کہ اصل اس کی تعویل کیا ہے۔ اب اس ضمن میں ایک دو آخری باتیں آپ سے عرض کر دوں۔ یہ درس طویل ہے میں مانتا ہوں، اور ضرورت بھی تھی اس کی طوالت کی، کیونکہ بات سمجھانے کے لیے طوالت اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں وہ فساد لگانے کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو بجھانے کے لیے پھر پانی بہت چاہیے ہوتا ہے جب آگ بہت پھیل جائے۔ تو اول بات تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے جو کہا کہ من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلیطلع لنا قرنہ، جو اس معاملے میں بات کرنا چاہے وہ سر اٹھا کر کھل کر بات کرے، نہ یہ کہ بھئی کوئی سر اٹھا کے تو دیکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرزا کی عقل شریف پہ یار ہنسی بھی آتی ہے اور پھر غصہ بھی آتا ہے، کیا کریں۔ اسی لیے کیونکہ کسی کے کان میں کوئی بات کرو تو اختلاف کا باعث بنے گی، کھل کے بات کی جائے تو سب کے سامنے جو ہے یہ عام بات ہوگی، لیکن مرزا صاحب تھوڑی یہ تفہیم بیان کریں گے، وہ تو نیم رافضیت کا شکار ہیں بیچارے۔ جہاں بس چلتا ہے وہاں اپنی مرضی سے مکھی بن کے چیزیں اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنی مرضی سے جوڑتے ہیں، اور کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، مرزا صاحب نے کنبا جوڑا۔ وہی ہے کہ ایک کمرہ ہے، ایک کیمرہ ہے اور ایک مرزا صاحب ہیں، تو بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ کب پیش آیا اس میں بھی تعین کرنا ممکن نہیں ہے کہ واقعہ ایگزیکٹلی کب پیش آیا، اس پر مختلف آراء ہیں، اور حضرت معاویہ کی مراد کیا تھی اس کے اوپر بھی مختلف آراء ہیں۔ تو جب بات اتنی جھولدار ہو جائے اور اس کے اندر اتنے زیادہ مختلف قرائن آ جائیں تو کسی بھی ایک طرف جانا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال اینی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس حدیث کی صحیح تشریح جو شارحین حدیث نے کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتا ہوں کہ اس ایکسپلینیشن سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ایسے فتنوں سے بچیں اور ان کی باتیں سننے سے بھی بچیں، اور جب یہ کوئی بات کریں تو اس کی توثیق کرا لیا کریں، کنفرمیشن کرا لیا کریں کہ یہ بات یوں ہی ہے یا پھر یہ کسی اور انداز میں ان کا اپنا جو ہڈن موٹیو ہے، ایجنڈا ہے، اس کو پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔